عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، اس کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی. ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا. تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا. اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا. اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چپ 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 چل رک. وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز. بیوی نے کہا کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح صحیح بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر. تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں. نہیں میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو. نہیں ٹھیک چلیے. 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر سے. پولیس چھاپا مارا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو. گھر کھولو. لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں. پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی. کہا صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں. الماری کھولی اس آدمی نے. کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا. تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا. بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے، یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا. سر دیکھ لیا. آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں. پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے. ہم بھی پولیس میں ہیں لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں. مسل مشہور ہے یہ. عورتوں میں چرچا ہو گیا، یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی. اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، غصہ مت ہوئیے. قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. عورتوں کی چال، صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر، دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں. کتنی جلدی آدمی، 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو، وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی. بہن روتے نہیں ہیں، ارے نہیں، سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے. قرآن کی آیت پر اعتبار کریے، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی، ساری عورتوں کی دعوت دے دی، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ. ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگی. ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے. ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دی، انگلی کٹ رہی ہے
اور وہ دیکھتی چلی جا رہی ہیں، انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں، لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور انگلی کٹی نہیں تھی ایسے چھری چل گئی ہو نا، تھوڑی سی کٹ گئی، نہیں، قطعنا ایدیہن، عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ آئے بادشاہ مصر کی بیوی، تو کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا، اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا۔ اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے۔ ذرا دھمکی سنیے۔ آئے عورتوں، آئے مصر کی، مصر والیوں، اگر اس لڑکے نے، اس جوان نے، اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی۔ جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری، تو کیا کام؟ اے اللہ، جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ، اور یوسف نے کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اب تیری مدد مجھے چاہیے۔ اور مدد کیا چاہیے؟ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔
یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا۔ اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے۔ کہا یوسف ایک کام ہے، کہا اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی، آؤ ادھر آؤ۔ وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے، اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، آؤ تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیص پکڑ کے کھینچتی ہے، پیچھے سے قمیص پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا۔ مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے لکھا 7 سال جیل میں رہے، کسی نے لکھا 10 سال جیل میں رہے، بہرحال ایک لمبی مدت جیل میں کاٹی، خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، ادھر مصر میں قحط پڑ گیا، بادشاہ بڑا پریشان، بتایا گیا خواب کی تعبیر کے بارے میں، یہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو بتاتا ہے، بہرحال بادشاہ نے کہا اس کو وہاں سے آزاد کرو، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے وہی اس کا انتظام بھی کرے گا، اور ان کو جیل سے نکالا گیا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب ملک مصر کا بادشاہ بنائے گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی، اب آپ غور کرو، چھوٹے سے تھے کنویں میں ڈالے گئے، پھر بیچے گئے، پھر بڑے ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 10 سال 7 سال یا 10 سال جیل میں رہے، کتنے سال وہ اپنے ماں باپ سے دور رہے۔ اب جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے باپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، کرتا تھا اپنا قمیص یہ اتاری اور دیا کہ لو اس کرتے کو فلاں فلاں بستی میں لے جاؤ، اور یعقوب نام کا ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، یہ قمیص اس بوڑھے آدمی کو دے دینا، وہ پہچان لے گا یہ قمیص کس کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو چیز بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں وہ سنو، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب سنو، وہ قاصد، وہ دودھ، وہ ایلچی جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قمیص دیتے ہی وہ مجھے پہچان لیں گے یہ قمیص کس کی ہے۔ بادشاہ نے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے قمیص لی، دیکھا، آنکھیں کمزور تھیں، نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس قمیص کو ایسے ناک پہ رکھ کے سونگا، کہنے لگے یہ تو یوسف کی قمیص ہے، آئے قاصد یہ تو یوسف کی قمیص ہے، میں جانتا ہوں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور ادھر یوسف نے نہیں بتایا کہ یعقوب میرے باپ ہے، یہ قمیص تو یوسف کی ہے۔ کہا جی انہوں نے ہی دے کے بھیجا ہے مجھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اس سوال پر غور کرو، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو نا، سنو،
یوسف علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے تو ان کو ملک مصر کا بادشاہ دیکھا ہے، یعنی وہ تو اس وقت بادشاہ ہیں ملک مصر کے۔ کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو بادشاہ ہیں مصر کے؟ یہ قمیض بادشاہ نے دی، مصر کے بادشاہ نے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، پڑھیے تفسیر ابن کثیر و معالم التنزیل۔ یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا لا اسألکم عن ھذا، نہیں تم سمجھے نہیں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا